بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم بردار، سکائے اہل بیت، قمر بنی ہاشم، ابو الفضل حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں۔ حضرت عباس علمدار، ان کا سلسلہ نسب کیا، تعارف، والدین کے بارے میں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح انہوں نے وفاداری نبھائی، یہ سارے واقعات ہماری اس ویڈیو میں موجود ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عباس ہے، کنیت ابو الفضل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حیدر کرار ابو تراب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور والدہ حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ کنیت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات علم بردار، سکائے اہل بیت، قمر بنی ہاشم اور صاحب اللواء اور شہید ہیں۔ سلسلہ نسب: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن برح بن کعب بن لوی۔ سلسلہ نسب ماں کی طرف سے یہ ہے: عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حزام بن خالد بن ربیہ بن لوی بن غالب بن کعب بن عامر بن کلاب بن ربیہ بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف لقب علمدار ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں لشکر کے علم بردار تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بردار کربلا کے لقب سے شہرت دوام حاصل ہوئی۔ سکائے اہل بیت کی وجہ تسمیہ کیا تھی؟ سکہ پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے پانی لینے دریائے فرات کے کنارے گئے تھے، اور پانی لانے کی کوشش کے دوران ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکائے اہل بیت کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ قمر بنی ہاشم آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب قمر بنی ہاشم ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے پایہ حسن و جمال کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا، یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الفضل ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و شمائل بے مثل تھے، اور اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو الفضل کہا جاتا تھا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو الفضل کہہ کر پکارا تھا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ہجری میں مدینہ منورہ میں تولد ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اس کی اطلاع حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربسجود ہو گئے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نومولود بیٹے کا نام عباس رکھا، اور عباس کے معنی شیر کے ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے 7ویں روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ ادا کیا گیا، اور روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے 7ویں دن ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رکھا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ظاہر و باطن کے منبع تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ حاصل کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کسر باقی نہ رہنے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم ظاہر و باطن میں اپنے بھائیوں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رجوع کیا۔
اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق و عادات اور علوم ظاہر و باطن میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی پرتو تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی علوم میں مہارت کامل رکھتے تھے اور شجاعت و بہادری میں اپنے والد بزرگوار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل تھے۔ منقول ہے کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کثیر تعداد میں جمع ہوتے اور فقہی مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جود و سخا میں بھی بے مثل تھے اور کوئی بھی سائل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے خالی نہ لوٹتا تھا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جوانی میں قدم رکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی خواہش کا اظہار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک روایت کے مطابق 3 اور ایک روایت کے مطابق 2 بیٹے تولد ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے حضرت فضل اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کم سنی میں ہی واقعہ کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ 27 رجب المرجب 60 ہجری کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کی جانب روانگی سے آگاہ کیا اور انہیں منتظم بناتے ہوئے سفر کے انتظامات کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواریوں کا انتظام کیا اور کچھ ہی دیر میں سفر کا سامان جمع کیا اور پھر سامان سفر اور سواریوں کے ہمراہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عورتوں کو سواریوں پر سوار کرنے کے بعد دیگر لوگوں کو بھی سواریوں پر سوار کروایا۔ 28 رجب 60 ہجری کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حسینی عطا ہونا عبداللہ ابن سنان کوفی سے مروی فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب عازم سفر ہوا تو لشکر حسینی کا علم حضرت عباس علمدار کے سپرد ہوا اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حسینی پکڑے چل رہے تھے۔ 61 ہجری کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ میدان کربلا میں داخل ہوا اور خیمہ زن ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جانساروں کو اسی جگہ خیمے لگانے کا حکم دیا۔ جب خیمے لگ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنے جانساروں کو جمع کیا اور ان کو دیکھ کر رو پڑے اور پھر بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اسی دوران ابن زیاد کے پہلے خط کے بعد عمرو بن سعد کو ابن زیاد کا دوسرا خط ملا جس میں اسے دریائے فرات پر قبضہ کرنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانساروں پر پانی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابن زیاد کے خط کے بعد عمرو بن سعد زبیدی کے سربراہی میں 500 افراد کو دریائے فرات کے کنارے بھیج دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ کسی بھی حال میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دریا سے پانی نہ لینے دیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوش۔ لشکر حسینی میں جب پانی کی قلت ہوئی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ چند سواروں کے ہمراہ دریائے فرات پر جائیں اور پانی کی مشقیں بھر لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا اور انہیں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ کیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانساروں کے ہمراہ دریائے فرات پر پہنچے اور وہاں عمرو بن حجاج زبیدی نے اپنے لشکر کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا۔ حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم یہاں پانی لینے آئے ہیں اور ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے۔ عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا تم پانی پی لو مگر میں تمہیں پانی لے جانے نہ دوں گا۔ حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہرگز پانی نہیں پیوں گا جب تک جان نثاران حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہیں، ایک قطرہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ عمرو بن حجاج زبیدی بولا تم سب کو پانی پلانا ممکن نہیں اور ہمیں یہاں اسی لیے تعینات کیا گیا ہے کہ تمہیں پانی نہ لینے دیں۔ حضرت نافع بن حلال نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم مشقیں بھر لو، اور جب وہ مشقیں بھر رہے تھے عمرو بن حجاج زبیدی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان پر حملہ کر دیا اور جواب میں حضرت عباس علمدار اور حضرت نافع حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مقابلہ کیا اور انہیں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پانی کی مشقیں لے کر واپس جانے کا کہا اور خود ساتھیوں کی حفاظت کے لیے ان کے پیچھے ہو لیے۔ عمرو بن حجاج زبیدی نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا اور ان دونوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو پھر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس لڑائی کے دوران حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے کی کاری ضرب لگی اور شدید زخم آیا اور وہ شہید ہو گئے۔ علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زیاد کے درمیان ایک مکالمہ بھی پیش آیا تھا۔
جس کی تفصیلات یہ ہیں۔ ابن زیاد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے خبردار کیے بغیر قدم نہ اٹھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ رات کو چند آدمیوں کو لے کر وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں پر پہنچا۔ حضرت عباس علمدار اپنے 20 سواروں کے ہمراہ اس سے ملے اور اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ ابن سعد نے کہا، آپ لوگ ہتھیار ڈال دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں کسی طرح آج رات کے لیے ٹال دو تاکہ میں اللہ عز و جل کی عبادت کر لوں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ ابن سعد نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بات مان لی اور واپس چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، تم سب رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جاؤ، دشمن تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب کے بعد بھی کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے رونے لگیں کہ یہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو ہوش دلایا اور انہیں صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ اسی دوران حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابن زیاد نے شمر ذیل جوشن کو عمرو بن سعد کے پاس بھیجا تو شمر نے جانے سے قبل ابن زیاد سے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوایا، کیونکہ وہ رشتہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں لگتا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اس کی چچا زاد بہن تھیں۔ ابن زیاد نے شمر کو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھ دیا۔ چنانچہ جب شمر کربلا پہنچا تو رات کے وقت اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر نکلے تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ حاصل کیا ہے اور تم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کی بات پر خاموشی اختیار کی۔ اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگرچہ وہ فاسق ہے مگر تمہارا ماموں ہے، تم اس کی بات پر غور کر لو۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے کہا، میں تجھ پر اللہ عز و جل کی لعنت بھیجتا ہوں اور ہمیں تیرے امان نامے سے کچھ غرض نہیں ہے۔ شمر نے جب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو غصہ میں آگ بگولا واپس لوٹ گیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانثاروں سے شب عاشوراء خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنے جانثاروں کو اپنا وفادار پاتا ہوں اور دوسروں کی نسبت اہل بیت کو زیادہ صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ عز و جل تم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے اور کل یقیناً ہمارا مقابلہ دشمنوں سے ہوگا اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جاؤ اور میں کسی پر ملامت نہ کروں گا۔ یہ سب میرے قتل کے خواہاں ہیں اور ان کی اس کے سوا کچھ خواہش نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سن کر سب سے پہلے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رد عمل ظاہر کیا اور کھڑے ہو کر کہا، ہم ہرگز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اور اللہ عز و جل وہ دن کبھی نہ لائے کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر زندہ رہیں اور ہم اپنی جانیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر دیں گے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تائید سب نے کی اور جان نثاران حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔